اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری. پروگرام کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے قاری مدثر صاحب نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے. ناظرین و حاضرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ماہ سیام کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جائے. اور ماہ سیام یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہتی ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں اگر تم کوئی بھی عمل کرو گے، کوئی بھی عبادت کرو گے، اس کا ثواب میں دوں گا، مگر میں دگنا کر دوں گا. اور یہ ماہ سیام کی ہی فضیلت ہے کہ جو اپنے ساتھ اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں لے کر آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. ماہ سیام کو اگر ڈیوائیڈ کر کے دیکھا جائے تو اس کا پہلا عشرہ ہمارے لیے رحمت لے کر آتا ہے، جو کہ ہماری ظاہری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی رحمت، اپنے فضل کو ہم پر نازل فرما. اسی طرح سے اگر دوسرے عشرے کی بات کی جائے تو دوسرا عشرہ ہمارے لیے مغفرت لے کر آتا ہے، یعنی کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور برزخ کا سفر طے کریں گے تو وہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری مغفرت کی جائے. اور تیسرا عشرہ برزخ کے بعد، یعنی جب ہم روز محشر اپنے اپنے اعمال ناموں کے بعد، اپنے اپنے سوالوں کے بعد جب ہم جنت اور دوزخ کا سفر کریں گے تو وہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. یہ ماہ سیام کی برکات و فضیلت ہے کہ جہاں پر انسان بھوکا اور پیاسا رہنا تو سیکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کرنا بھی سیکھتا ہے، استغفار کرنا بھی سیکھتا ہے اور توبہ مانگنا بھی سیکھتا ہے. یہ ماہ سیام کی ہی فضیلت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میرے بندے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اور اس ماہ سیام کی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہاں پر طاق راتوں کا ایک سلسلہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ تلاش کرو اس طاق رات کو اپنے لیے اور پالو اپنے لیے جو تم پانا چاہتے ہو. اور طاق راتوں کو کس طرح سے پہچانا جاتا ہے یہ بھی ہم نے سیرت رمضان کے ذریعے ہی جاننے کی کوشش کی. آج کا سیرت رمضان میں جو ہمارا موضوع ہے، ہم بات کریں گے تیسرے عشرے کی فضیلت کے حوالے سے، برکات کے حوالے سے بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات جو کی جاتی ہیں ان کا ثواب کتنا ہے. اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ جہاں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو شوال کا مہینہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. شوال کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، یا احادیث نبوی کی ہم جا کے روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ احادیث نبوی کیا فرماتی ہیں اس حوالے سے. ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی نفلی عبادات جو ہے وہ کتنی فضیلت رکھتی ہیں آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم کس طرح سے تزکیہ نفس بھی کر سکتے ہیں اور کون کون سی نفلی عبادات جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر ترابی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد اصغر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں نعت خوان ہیں اختر حسین قریشی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. اور قاری مدثر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنہوں نے اس سے پہلے تلاوت بھی فرمائی اور نعت خوانی کے فرائض بھی سر انجام دیں گے. حیدر ترابی صاحب، ماہ سیام کی یہ برکات و فضیلت ہے کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا آسان کر دیا کہ اگر ہم نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو گویا اس کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں پر اگر آپ عبادت کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں یا حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی کئی دگنا رکھا جاتا ہے. یہ تیسرا عشرہ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے پناہ کا عشرہ کہلایا جاتا ہے. اس عشرے کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اگر اس کی ترتیب کو دیکھیں تو کتنی پیاری ترتیب ہے. رحمت یعنی پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا
دیکھیں ایک بندہ بھی ماہ رمضان میں جب داخل ہوگا جی تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے میں بڑا رحیم و کریم ہوں، تو پریشان نہ ہو، اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں، تیری سرتابیاں زیادہ ہیں تو بالکل پریشان نہ ہو، تو ایک دفعہ اس مہینے میں داخل تو ہو۔ یعنی پیار اور محبت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ عشر رحمت کا مطلب یہ خدا تعالیٰ اس کا استقبال، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں جسے استقبال ماہ رمضان کا خطبہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں کیا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے خالصتاً جس میں اللہ تمہارا میزبان ہے، تم اس کے مہمان ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب خدا میزبان ہے تو بندہ مہمان ہے، تو میزبان بڑی محبت سے، بڑے شفیق انداز میں، بڑے لطف و کرم کے ساتھ کہہ رہا ہے تو اس میں داخل ہو، تیرے گناہ زیادہ ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اس کی توبہ تم کر لینا، مغفرت تم طلب کر لینا، باقی میں جانوں، میں خدا جانوں، میرے کام جانے۔ اس لیے تو فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ تم مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ پھر جو اگلی ایک اور آیت مجید ہے اما یجیب المضطر، کہ جب ایک پریشان اور مضطر، پریشان حال شخص، مصیبت زدہ شخص جب خدا کو پکارتا ہے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس کی پکار کو سنے؟ تو جس خدا نے اتنے میسیجز قرآن میں دے رکھے ہیں وہ رحمت کے ذریعے اپنے مہینے میں بندے کو داخل کرتا ہے۔ جب داخل کر لیا، محبت دے دی، الفت دے دی، اچھا کہا کہ پریشان نہ ہو، تجھے رحمت دے کے داخل کیا، گناہ زیادہ ہے نا، میں دوسرے عشرے میں تیرے تمام گناہوں کی مغفرت بھی طلب کروں گا اور تجھے معاف کروں گا۔ اسی لیے طاق راتوں کا سلسلہ 19 سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو مغفرت کا عشرہ وہیں سے مغفرت کا عشرہ اسی سے ہی طاق راتیں، اور طاق راتیں وہی شبائے قدر سے جن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راتیں ہیں جن کے بارے میں ہم صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کے کسی پروگرام میں شبائے قدر کی فضیلت کے چیپٹر میں، کہ اگر کسی بندے کے گناہ ریت کے ذرات، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، خلوص نیت کے ساتھ جھک تو جائے، اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ بالکل۔ اچھا، گناہوں کی معافی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، تو گناہوں کی جو معافی کا سلسلہ ہے، اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے جہنم سے آگ سے پناہ کا۔ دیکھیں یہ ترتیب اگر آپ دیکھیں، رحمت محبت کے ساتھ داخل کیا مہینے میں، گناہوں میں مغفرت کر دی، اور اگر اس بندے نے خلوص نیت کے ساتھ ان طاقتوں میں شبائے قدر میں خدا کو پکار لیا، اور جیسے کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے، چھٹے امام کی حدیث ایک اور جگہ بھی موجود ہے کہ جب شبائے قدر کی عبادات کے بعد، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے بعد، اس سے توبہ طلب کرنے کے بعد بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی جیسے شکم مادر سے ابھی وہ دنیا سے، یعنی کیا مطلب، جس طرح شکم مادر سے بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تو کہا جب تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو پھر جہنم سے تو بچے گا نا بندہ۔ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس جسم کو بنایا ضرور ہے، جہنم کو بھی بنایا ضرور ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جہنم میں نہ جائے، میرا یہ بندہ جنت میں جائے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی بہانے تلاش نہ کرتا، جس طرح ماہ رمضان ایک بڑا بہانہ ہے کہ یہ توبہ کرے اور میری طرف پلٹے۔ جہنم چونکہ خدا نے ایک معیار بنایا، اس معیار میں جنت اور دوزخ کی تقسیم خدا کے لیے ضروری تھی، چونکہ وہ عادل مطلق ہے، لیکن وہ چاہتا نہیں کہ جس وجود کو میں نے اتنی محبت سے بنا، اور دیکھیں نا جس کے بنانے کے بعد اس کی خلقت کے قصیدے، میری دانست میں کوئی ایسی مخلوق کائنات میں نہیں ہے جس کی خلقت کے بعد اس کی خوبصورتی کے قصیدے اللہ نے قرآن میں پڑھے ہوں، فقط قرآن میں۔ علامہ صاحب، وہ قادر مطلق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، اور ان 99 صفات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہ پالنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور جیسے ابھی ترابی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس پلٹ کر آئے، مجھ سے معافی مانگے، پھر وہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں تیرے سے تیری شیرک سے زیادہ قریب ہوں تجھ سے، پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار کرتا ہوں۔ یہ تیسرا عشرہ ہمارے لیے، جہاں پر رمضان ویسے ہی ساری برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور یہ جہنم کی آگ سے پناہ کا جو سلسلہ ہے، یہ جو عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ اسی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرے عشرے کی فضیلت اور برکات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اصل میں جو اس رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، اس کی جو تقسیم کار جو ہے نا، جو ہم نے مختلف اسے عشروں میں جو ہے وہ منقسم کر دیا ہوا ہے، یہ تو ہم نے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقسیم اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہ ہے کہ بھی یہ سارا کا سارا مہینہ
اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک دن، اس کی ایک ایک ساتھ جو ہے، اس کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہی قیمتی ہے، بے شک۔ اور وہ تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے، اس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی مسلمہ ہے کہ اسی میں ہی جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، بالکل، اسی میں اللہ تعالیٰ کی بخشش جو عام ہوتی ہے، اور اسی کے اندر ہی جو ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اسے بخشش کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بالکل، اور پھر خاص طور پہ آخری عشرہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو اور اس کی شان کو بیان فرما دیا، تو اس سے آگے کوئی اور بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جو ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی فضیلتیں ہیں۔ پہلی بات یہ پورے رمضان کی بات ہے کہ اس رمضان کو جو عظمت اور جو فضیلت اس لیے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، بے شک، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک اور عظمت یہ ہے کہ بھی اسی کے اندر جو ہے وہ طاق راتیں رکھ دی گئی ہیں۔ بے شک، طاق راتیں جو ہیں ان کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے گویا وہ گھنٹوں پر اور پھر مہینوں پر اور پھر سالوں کے اوپر جو ہے محیط پایا جاتا ہے، کہ ایک رات کی عبادت جو ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، بے شک، لیکن ہماری تو میرا خیال انسانوں کی اکثریت کی اتنی عمر بھی نہیں ہوتی ہے کہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو جو طاق رات میں پا لیتا ہے، جبکہ ایوریج لائف ایک بندے کی جو ہے وہ 60 65 ہمارے پاکستان میں تو 60 سال کے اوپر جو ہے بالکل، وہ بونس ہے مطلب، بالکل، لیکن 50 سال کے بعد پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی اللہ ماشاءاللہ ہی بندہ ہوگا جو 50 سال کے بعد جو ہے وہ مطلب صحت مند اور سلامت جو ہے وہ رہتا ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے اسے لاحق رہتی ہے۔ تو یہ مطلب اس بات یہ ہے کہ بھئی کیونکہ صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بھئی ہم تو کسی لحاظ سے بھی باقی جو اقوام ہیں، جو سابقہ امم ہیں، ان سے آگے نہیں نکل سکتے، کہ بھی ان میں تو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے عابد اور زاہد گزرے ہیں، اور عمریں بھی زیادہ تھیں، ان کی عمریں بھی زیادہ، مطلب 1000 سال تک، 1200 سال تک جو ہے، اور پھر انہوں نے 1000 مہینے تک جو عبادت کی، تو مطلب وہ تو ثواب اور درجے میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت مبارکہ جو ہے سورۃ القدر کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم قدر کی بات کرتے ہیں تو قدر کے یہاں پہ 2 مفہوم ہیں، یہ سمجھ لیں۔ ایک تو قدر کو کہا جاتا ہے کہ اندازہ لگانے کو جو ہے، کہ اس اندازہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے امت کے ہر فرد کی عمر کا، اس کے رزق کا، اور اس نے کس طرح وقت گزارنا ہے، کتنی زندگی اس کی لکھی ہوئی ہے، اس کا سارا حساب و کتاب جو ہے گویا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا معنی مفہوم ہے کہ یہ وہ رات ہے جو عزت والی ہے، جو شرف والی ہے، یعنی راتیں تو بہت ہیں اور ساری اللہ نے بنائی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک رات ہے، جیسے جمعرات کی رات کا اپنا مقام ہے، جمعہ والے دن کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کا مقام گویا اتنا زیادہ اس کا مقام ہے کہ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ بالکل، لیلۃ کوئی اس کا القدر کی مد فضیلت مقابل کے نہیں ساتھ ساتھ یہ تیسرا عشرہ ویسے بھی بہت فضیلت کا حامل ہے، جس میں ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اور جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کے لیے خاص کرم ہوا کہ جہاں دیگر امتیں جو تھیں، دیگر لوگ پہلے جا چکے تھے، جہاں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو یہاں پر اس امت پہ یہ خاص کرم ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو بھی ثواب ملتا ہے، اگر آپ کوئی بھی عبادت کو اگر لاتے ہیں بروئے کار تو اس کا بھی آپ کو ثواب دگنا ہو کر ملتا ہے۔ اختر حسین قریشی صاحب، جب بات کی جا رہی ہے آقا کے حوالے سے تو ایک خوبصورت قصہ کلام تو ہو جائے۔ ایک میں نہیں پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک میں نہیں پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اس لیے آؤ نسل کریموں کی لجپال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی نا کہ ایک میں ہی نہیں قربان ان پر زمانہ ہے. تو یہ کہنا چاہیے کہ ایک ہم ہی ان کی مدحت بیان نہیں کرتے بلکہ ان کی مدحت تو خود اللہ کی ذات بیان کرتی ہے اور خود اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور جس گھرانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو وارث آل عمران ہیں, وہ وارث آیت تطہیر ہیں, وہ وارث کوثر ہیں, بلکہ وہ وارث جہاں بھی ہیں. جنتی نوجوانوں کے سردار ہمیں وہاں نظر آتے ہیں, کل ایمان ہمیں وہاں نظر آتے ہیں, جنتی خواتین کی سردار ہمیں وہاں نظر آتی ہیں. تو یہ گھرانہ ہی واقعی اتنا لجپال ہے, لیکن ہم نے ان سے کس طرح سے وسیلہ اختیار کرنا ہے یا کس طرح سے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے اور ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھنا ہے, یہ ہم سیرت رمضان میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حیدر ترابی صاحب, جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اگر ہم بندے کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو خود اپنے بندے کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ میرے سے معافی مانگے, مجھ سے معاف کرنا چاہتا ہوں. یہ معافی مانگنا اور بالخصوص تزکیہ نفس کرنا یہ ایک بڑا پروسیس کا نام ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے دل میں جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے کوئی خطا کی ہے, وہ احساس پیدا ہونے تک کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت پیارا سوال آپ نے کیا. تزکیہ نفس جب بندہ کرتا ہے نا, ویسے تو یہ ضروری ہے. چھٹے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. وہ فرماتے ہیں ہر انسان کو, ہر مسلمان کو, ہر مومن کو روزانہ بلا ناغہ کہ جب وہ رات سونے لگے تو وہ صبح سے لے کر جب وہ جاگا ہے, فجر سے لے کر اختتام تک جب وہ سونے لگا, وہ اپنا محاسبہ کرے, وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس نے کون کون سے امور انجام دیے ہیں. پھر اس میں یہ بھی سب سے بڑی چیز جو ذہن میں رکھے, اچھائیاں کتنی انجام دی ہیں, برائیاں کتنی انجام دی ہیں. پھر برائیوں میں ایک چیز جس کو زیادہ فوکس کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے, کسی کی اہانت تو نہیں کی, اہانت المومن تو نہیں ہوئی, اہانت المسلم تو نہیں ہوئی, اس کو بڑا مد نظر رکھا ہے. تو بندہ اپنے اگر دیکھیں نا, اگر روزانہ بندہ اپنا محاسبہ کرے, اسے پتہ چل جائے. مولا فرماتے ہیں یعنی مولا نے ایک طریقہ کار بتایا, یہی تزکیہ نفس ہے نا, محاسبہ کرنا اپنا, اسی کا ہی نام تزکیہ نفس ہے نا. یعنی دوسرے لفظوں میں اسے محاسبہ کہا جاتا ہے. یعنی جب بندہ اس چیز کا کاؤنٹنگ کرنی شروع کر دے گا نا روزانہ, پھر اسے پتہ اچھا یہ اچھائیاں انجام دی, اچھا اس میں کمی ہے,
کل اس میں زیادتی ہونی چاہیے، کل اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اچھا یہ برائیاں آج اتنی انجام دی ہیں، انشاءاللہ کل ان میں کمی ہوگی. پروردگارہ جو آج انجام دیے نا، میں احساس رکھتا ہوں، میں اس کو دیکھیں کوئی بھی گناہ ہے نا، خدا سے اس کی مغفرت طلب کرنی ہے یا خدا سے معافی مانگنی ہے یا اپنے لیے کچھ منوانا ہے، تو پہلے اس چیز کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جو چیز میں نے برائی انجام دی ہے وہ واقعی گناہ ہے، اور اس کو میں تسلیم کروں نہیں یہ واقعی گناہ ہے جسے میں نے انجام دیا ہے. اور پہلے جو خدا کے ساتھ توبہ کے تقاضوں میں سے تسلیم کیا جاتا ہے گناہ کو کہ میں نے یہ انجام دیا، یہ گناہ ہے. یہ تسلیم کرنا ہی تو بڑا پروسیس ہے. پہلے یہ تسلیم دیکھیں نا، اگر ایک بندہ تسلیم ہی نہ کرے میں نے برائی انجام دی ہے تو پھر اسے کیسے پتہ چلے گا میں نے آگے کرنا کیا ہے. اور یہی تو اصل پروسیس ہے کہ جہاں آپ اس لیول پہ جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے. اچھا اسلام کا مطلب یہ تسلیم، بالکل پہلے آپ تسلیم کریں. یعنی کس کو تسلیم کریں؟ خدا کی ذات کو تسلیم کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اور جب آپ دیکھیں، جب آپ خدا کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو جھکنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ انجام دیا جائے، جو وہ چاہتا ہے مجھے پسند نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ دیکھیں نا، اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر آپ کلمہ کے پہلا دیکھیں، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. اور میرے سامنے علماء تشریف فرمائے، اگر میں غلطی کروں تو میری تصحیح فرمائیے گا. الا استثنائیہ یہاں استعمال ہوا ہے کلمے میں بھی، کہ پہلے اللہ کا یہ قانون ہے، اگر اس سے پہلے مثبت کلام ہو تو بعد والا منفی ہو جاتا ہے، اگر پہلے منفی ہو تو اسی کو ہی یہ مثبت کر دیتا ہے. الا استثنائیہ. تو آپ جب کلمہ، جب اسلام میں بندہ داخل ہو رہا ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے انکار ہے. اس میں انکار، لا الہ یعنی کیا مطلب؟ کوئی معبود نہیں ہے. یہ جو تو نے بتوں کے خدا بنا بیٹھے ہیں، بندوں کی پرستش کرتا بیٹھا ہے، چاند ستاروں کو جو پوجتا ہے، ان کی نفی کر پہلے. یہ خدا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تیرا کوئی بھی بھلا نہیں کر سکتے. اس کے بعد اب تسلیم کر اس خدا کو کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس میں فقط انکار باقی خداؤں کا نہیں ہے، اس میں انکار تمام برائیوں کا بھی ہے، اس میں انکار تمام رذائل کا بھی ہے، اس میں انکار تمام گناہوں کا، سرتابیوں کا بھی ہے. تو خدا کی بارگاہ میں جب توبہ کی شرائط ہے، اس میں بھی پہلے ہی آپ نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ گناہ ہے. پروردگارہ میں اس کو مانتا ہوں، لیکن تقاضوں میں سے اولین جو رکن ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ گناہ مجھ سے انجام نہیں پائے گا. اب جب آپ خدا کے ساتھ یہ عہد، دیکھیں خدا کو پتہ یہ دوبارہ کر بیٹھے گا، کیونکہ خدا کو پتہ ہی کر بیٹھے، اس نے غلطی کرنی ہے. خدا نے انداز ایسا رکھا ہے، اس نے اب چونکہ اپنا پروگرام ایسا بنا رکھا ہے، اب یہ اچھا کرے گا پھر بھی تو خدا سے معافی مانگنی ہے، پھر بھی تو خدا کی بارگاہ میں آنا ہے نا. تو بعد والی کی تو بعد میں دیکھی جائے، اس کو تسلیم کرے، تسلیم کریں. خدا پروردگارہ وعدہ کرتا ہوں، خدا کے حضور یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ انجام نہیں پائے گا. اب خدا کہتا ہے اس بندے نے مان بھی لیا، میرے ساتھ عہد بھی کر لیا، اب خدا اس کی توبہ کو قبول کرنے کے اگر ہر بندہ یہ عادت ڈالے نا روزانہ کے، اب دیکھیں مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا انجام دی ہے، مجھے پتا ہے میں نے کون سی برائیاں انجام دی ہیں، مجھے پتا ہے میں نے کون سی اچھائیاں انجام دی ہیں. اور میرے خیال جو صورتحال چل رہی ہے، میرے خیال برائیوں کی تعداد اچھائیوں سے بڑھ جائے گی. اگر روزانہ بندہ ان کی گنتی کرے نا، روزانہ بندہ ان کا حساب کرے اور یہ ساتھ ساتھ طے کرے، برائیوں میں کمی آئے گی، اچھائیوں میں اضافہ ہوگا. یقیناً ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آ جائے گا، وہ اتنا شفاف اور دھل جائے گا کہ اب اسے یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ پروردگارہ میں تیرا عبد ہوں. پروردگار کو کہنا پڑ جائے گا میرے دربان اسے چھوڑ دو، یہ تو میرا بندہ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، یہ جو جس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جسے ہم نے اپنے آپ کی اصلاح خود کرنی ہے، اور یہ والی جرت اور یہ والا کانفیڈنس کیسے پیدا کیا جائے گا کہ جہاں پر ہم یہ تسلیم کرنا شروع کر دیں، جس نے کہا کہ سب سے پہلا عمل ہی تسلیم کرنے کا ہے، جہاں پر ہم یہ تسلیم کرنا شروع کر دیں کہ ہاں میں نے آج یہ کام غلط کیا ہے، یا میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے اور مجھے کسی سے معافی مانگنی چاہیے اور بارگاہ الہی میں جا کر شرمندہ ہونا چاہیے، یہ والا جو کانفیڈنس ہے یہ کیسے بلڈ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے گا یہاں پہ تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہے کہ یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے. تو آپ اس کی مثال دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یعنی سب سے پہلے تو ایک بندہ مومن جو ہے، یہاں اس کے دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، وہاں اس کے اندر اخلاص بھی پیدا ہونا چاہیے. جی. اخلاص کے بعد پھر اس کے اندر اگر خدا کا خوف ہے، پھر اس کو جو ہے اپنے محاسبے کا احساس جو ہے ہوگا. بالکل. اور اس کے بعد پھر اگر اس کے یوم آخرت کا خوف اس کے اندر، آخرت کی جواب دہی کا خوف اس کے اندر ہے، تو پھر اس کے اندر تقوی اور پرہیزگار جو ہے گویا بادلوں کی طرح اٹھ کے اس کے اندر دل میں آ جائے گا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
صحابہ کرام رضوانُল্لہ مجمعین، صحابیات جو ہیں، مومنین اور مومنات جو ہیں، ان کے اندر کس قدر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو چکی تھی۔ انسان ہونے کے ناطے سے ہر شخص کے اندر برائی کا اور نیکی کا داعیہ موجود ہے، اور انسان جو ہے وہ خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بے شک اس کے اندر برائی کی کا بھی ایک پہلو موجود ہے، اس کی خاک اور اس کی مٹی میں، اور نیکی کا اس کے خمیر میں بھی احساس جو ہے عمل موجود ہے۔ بے شک فرمایا کہ ذرا غور فرمائیں کہ ایک قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون صحابیاں ہیں، وہ آتی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے، میرے سے گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس بی بی سے کہیں کہ چلی جائیں، جی جب وضع حمل ہو تو پھر آنا۔ وہ پھر دوبارہ آئی جب وقت آیا تو پھر آپ نے فرمایا واپس چلی جاؤ، بچہ جب پیدا ہو جائے گا پھر آنا۔ جی جب بچہ پیدا ہو گیا پھر بچے کو اٹھا کے لے کے آئی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، میں نے بچہ اٹھا کے فرمایا کیا بچہ کھانے کے قابل ہو گیا؟ اس کو پہلے کھانا سکھاؤ۔ اس کے دل میں گناہ کا اس قدر احساس تھا کہ کس طریقے سے میں پاک صاف ہو جاؤں۔ اس نے چند ماہ کے اندر اپنے اس بچے کو جو ہے وہ روٹی کا نوالا کھلانا جو ہے سکھا دیا، اور اس کے ہاتھ میں نوالا دیا ہوا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول مجھے پاک کی دیجیے۔ صحابہ کرام اس کو لے گئے اور اس کو جا کے سنسار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پتھر مارے، اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلے، اور ایک خون کا فوارہ جو ہے حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے کپڑوں کے اوپر پڑ گیا، اور انہوں نے حقارت سے کہا کہ عورت جاتی جاتی میرے کپڑے خراب کر گئی۔ یہ جملہ جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچایا گیا۔ آپ نے فرمایا خالد تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے اس کی اور اس عورت کی جو ہے جو توبہ ہے اتنی زیادہ قبول کی ہے کہ اگر سارے مدینے کے اندر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو اللہ سارے مدینہ والوں کو معاف کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ توبہ کا کتنا خوبصورت عمل ہے، کہ وہ کہا نا کہ جس سے کل کے پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے آپ کی تسبیح کی دانوں سے زیادہ جو خوبصورت آواز لگتی ہے یا جو خوبصورت چیز لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ جب بندہ اکیلے میں ہو اور باعث شرمندگی کے جب وہ تزکیہ نفس کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا، اور اس کی آنکھ میں ذرا سی نمی آ جائے یا ایک آنسو بھی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول ہے۔ بے شک وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، وہ آپ کی استغفار کو بھی سنتا ہے، آپ کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ قاری مدثر صاحب ایک خوبصورت سا کلام ہو جائے۔ جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ تے مولا تیرا شکر کراں ایک بار جے کر دیویں ہر سال جے کر دیویں، مولا تیرا شکر کراں ایک بار جے کر دیویں،
कमले लई सामान मदीने दे पैदा इस कमले लई सामान मदीने दे उबड़ जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे ते मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी या ख्वाब मैनू आका नित ओण मदीने दे या ख्वाब मैनू आका नित ओण मदीने दे इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी ये हम भी कहें हमने भी मदीना देख लिया ओ बढ़ जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने सुभान अल्लाह। और ये अरमान किसके दिल में नहीं है कि कौन मदीना नहीं देखना चाहता। और अल्लाह ताला जो है हम सब मुसलमानों को गुंबद खिज़रा की ज़ियारत करना बार बार नसीब फरमाए, क्योंकि ये एक ऐसी ज़ियारत है कि जिसे आप जितनी दफ़ा भी करेंगे आपका दिल कभी भरेगा नहीं। तो ये हम सब की ख्वाहिश है कि हम सब आका के उस जगह पर जाएँ, उस दर पर जाएँ, उनके मेहमान बने और बारहा दफ़ा ज़ियारत करें। तो रावी साहब, जैसे हमारा आज का जो मौजू हम बात कर रहे हैं तीसरे अशरे की फजीलत के हवाले से, तज़किया नफ्स पे भी बात की जा रही है, इस्तग़फ़ार पे भी बात हो रही है, कौन सा ऐसा वक्त है कि जहाँ पर इंसान के पास एक लिमिट है कि तुम यहाँ तक तौबा कर सकते हो, इसके बाद तौबा के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, वो बताइएगा। ये तो फिर मुश्किल हो जाएगी इस तरह, क्योंकि खुदा इससे पहले देखना पड़ेगा कि खुदा की रहमत का दायरा कितना वसी है। फिर जितने उसकी रहमत का दायरा वसी है, फिर देखना पड़ेगा कि मेरे आया के गुनाह जब मैं अंजाम देता हूँ और उसकी मग़फ़िरत तलब करूँ, वो उस रहमत में सिमटते हैं या सिमटते नहीं हैं। तो खुदा की रहमत के अहाते का अहाता किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि छठी हुज्जत इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा प्यारा इरशाद फरमाते हैं कि इस वक्त जिन भी हैं, इंसान भी हैं, फरिश्ते भी हैं, और ये जब जहाँ कहा जाता है इससे मुराद ज़मीनों, आसमान, मलय आला, आसमान और अर्शी फर्शी सब, सब की बात होती है। तो अल्लाह ताला की रहमत के ख़जाने का आलम ये है, इमाम फरमाते हैं अगर इस कायनात का हर फ़र्द, उसमें लफ्ज़ फ़र्द है, उसमें चाहे फरिश्ता आ जाए, चाहे इंसान आ जाए, चाहे जिन आ जाए, कहा इस कायनात का हर फ़र्द अगर मुझ खुदा से इस पूरी कायनात जैसी एक कायनात फ़कत और फ़कत अपनी ज़ात के लिए मांगे, तब भी मुझ खुदा के ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं होगी कि सुई को पानी में डुबोएं जितना पानी सुई को लगता है। तो जिसकी रहमत के ख़जानों का ये आलम है, बस ये है कि खलूस नीयत होना चाहिए कि जब वो झुक रहा है खुदा की बारे। सिर्फ एक गुनाह है जिसके बारे में कुरान मजीद ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, अगर वो तौबा कर लेता है, इस्लाम के दायरे में आ जाता है तो ठीक है, वगरना शिर्क पर अगर कोई मरा
اس کا تو یقین کریں معافی نام کی کوئی چیز نہیں اگر وہ اپنے شرک پہ مر جاتا ہے تو۔ ٹھیک، اور اگر کسی نے حقوق العباد ادا نہیں کیے، کسی نے والدین کی نافرمانی کر دی، ہم تقسیم کریں گے، نہیں اس کو ہم پھر دو کیٹیگریز میں لائیں گے۔ ایک کیٹیگری اللہ، دیکھیں بندے کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، بندے کے معاملات ہم یوں تقسیم کریں گے، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں میرے معاملات جو میرے اللہ کے ساتھ ہیں، ایک وہ ہے میرے معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اچھا، جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں کہ جن سے آپ کا معاملہ چل رہا ہے یا وہ آپ کا دوست ہوگا، یا وہ آپ کا دشمن ہوگا، یا وہ منافق ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ دوستوں کے ساتھ معاملات انجام دیتے ہیں تو آپ نے کیسے انجام دینے ہیں، پھر اس میں قریبی جو ہے نا وہ سب سے پہلے آ جائیں گے، جیسے والدین ہو گئے جن کے اللہ نے جہاں جہاں کہا کہ میری عبادت انجام دو، وہاں ہی والدین کے ساتھ عدل و احسان کا تذکرہ کیا اللہ نے، اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کے سامنے آپ اف تک نہیں کر سکتے۔ جی فلا تقل، یہ باقاعدہ پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ لفظ اف استعمال کیوں کیا؟ کہا والدین کے سامنے جو چیز آپ اپنی طرف سے اظہار کر سکتے ہیں وہ چھوٹا ترین کلمہ اف ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں، میں تو حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اف، یہ اف، اس میں کوئی گالی نہیں ہے، کوئی سخت جملہ نہیں ہے، کوئی غلیظ الفاظ نہیں ہے۔ جب اف پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب اگر اس سے بڑے الفاظ، یعنی اگر تم توہین کرتے ہو، اگر تحقیر کرتے ہو، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، پھر اس کی پکڑ تو بہت زیادہ سخت ہو جائے گی۔ تو حقوق العباد میں والدین کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں۔ تو بندے کو اپنے قریبیوں کے ساتھ سب سے پہلے اپنا انداز بہتر بنا۔ اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، خدا کی بارگاہ میں محبوب جھکنے والا ہے، مغرور نہیں ہے۔ دیکھیں معصوم نے فرمایا کہ عزت عاجزی میں ہے، لوگ تکبر میں ڈھونڈتے ہیں۔ بھئی خدا کی اگر تم سے زیادتی ہوگی، اسے کہہ دو گے چھوٹا سے ہی، رسول خدا کا انداز کیا تھا، چھوٹوں پر پہلے سلام کرتے تھے۔ ہمارا، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں اپنے سمیت، یہ اگر میرے ناظرین پر ناگوار نہ گزرے، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، یہ مجھے سلام کرے۔ جب یہ چیز جب تک نہیں نکلے گی وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ رسول خدا فوراً بچوں میں سلام کرتے تھے، رسول خدا یعنی بچوں سے پیار کرتے تھے، بڑوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ یعنی آپ اپنے دل سے پہلے یہ نکالیں کہ اگر میں کسی سے گناہ، اس سے زیادتی کر بیٹھا ہوں، اگر میں اس سے معافی مانگ لوں گی اس میں میرا جائے گا۔ ایگزیکٹلی، ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن اختر حسین قریشی صاحب میں چاہوں گی خوبصورت سا کلام ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے اور وہ حالت نزع تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ اس وقت توبہ کرے گا تو کیا وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ خوبصورت سا کلام۔ بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا سجی ہے محفل کونین، مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، حضور نور ہے محمد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، جگہ جگہ نئے عنوان
جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے ترس رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے اور قابل توجہ ہے فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی کی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی کی آشنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جن کا سفر جو ہے معراج کا سفر ہے اور جن کا مقام سدرۃ المنتہا ہے اور جن کے غلام جو ہیں وہ جبرائیل ہیں اور جن کی سواری کا نام براق ہے اور آپ کے محبوب جو ہیں وہ خود خدا ہے، پروردگار ہے، تو آپ پر ہم ہزاروں کروڑوں سلام بھیجتے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے سیرت رمضان میں ایک مختصر سی بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں تیسرے عشرے کی فضیلت کے حوالے سے، جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے عشرے کی فضیلت کو پہچاننا ہے، وہیں پر ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ ملنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نفلی عبادات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور شوال کے روزوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ لیکن بریک میں جانے سے پہلے جس طرح سے بات کی جا رہی تھی کہ کیا توبہ اور استغفار کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، علامہ محمد اصغر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص جس سے حقوق العباد میں کوتاہی ہو جاتی ہے یا وہ کسی کا حق کھا لیتا ہے یا کوئی ایسا کام سر انجام دے دیتا ہے کہ جس سے وہ کسی کی دل آزاری کرتا ہے، اگر وہ شخص حالت نزا میں پہنچ جاتا ہے تو کیا اس وقت اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، اسلام جو ہے نا وہ بڑا ایک جیسے سلامتی والا مذہب ہے جی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیق تھے، رحیم تھے، کریم تھے، عظیم تھے، بے شک یہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اللہ تعالیٰ، رعوف بھی ہے اللہ تعالیٰ جو۔ تو اس لیے انسان زندگی کے جیسے حصے میں بھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسی حصے کی توبہ اس کی قبول کر لے۔ بے شک بے شک۔
لیکن یہ ہے کہ جیسے ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے، یا وہ شرک کی حالت میں یا کفر کی حالت میں یا فسق کی حالت میں وہ مر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے بڑی کلیئر سی بات کر دی کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یہ بندے سے حق چھینتے نہیں ہیں، اسے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ توبہ طائب ہونے کا حق اسے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک وہی موت کے نزاع کے آخری جو ہے وہ ساتیں نہ آ جائیں جو ہے۔ جیسے قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان کے واقعہ میں فرعون جو ہے، آپ کا پتہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ مشہور ہے، خاص طور پہ سورہ طٰہٰ دیکھیں یا اور دیگر صورتوں میں بھی آپ دیکھ لیں، تو اس میں فرعون جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو کمپینین جو تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پانی سے پار گزار دیا، وہ گزر گئے پانی کے ساتھ، بچ گئے، محفوظ ہو گئے۔ جب اسی راستے پہ وہ فرعون چلا ہے تو پانی بھی وہی تھا، بالکل، لیکن جب عین پانی کے درمیان میں گیا تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، تو اس نے اس کو بہا کے لے گیا۔ اب وہ اس کی موت کا بالکل آخری لمحہ تھا کہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو ہے ایمان لایا۔ اب اللہ نے کہا اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے فرشتے کو کہا کہ جلدی جاؤ، اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دو، اس کا منہ مٹی سے بھر دو تاکہ یہ توبہ بھی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، کہ جب آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ میں نے اب دنیا سے رخصت باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے میں نے کہا رحمت بہت وسیع ہے، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی میں گناہ کرتا رہے، جب بھی معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جب بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے۔ بہت خوب، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بھی ایک شخص اتنے گناہ کرے کہ وہ گناہ اس کے کاؤنٹ نہ ہوں، انکاؤنٹیبل گناہ ہوں اس کے، لیکن وہ اتنے گناہ کرے کہ زمین اور آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر کے لے آئے، اور اس کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھوں گا اس کے گناہوں میں اگر شرک کا کوئی پہلو نہ ہوا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عنایات جو ہے یہ اس قدر وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اور یہ ماہ سیام اسی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اچھا، اگر ہم مہینوں کی ترتیب دیکھتے ہیں تو رجب، شعبان، پھر رمضان، اور رمضان کے بعد ایک شوال، یہ ترتیب اتنی خوبصورت ہے۔ اس خوبصورت ترتیب میں اب ہم کچھ نفلی عبادات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ ابھی رمضان المبارک کا اختتام جو ہے وہ بڑے قریب آ چکا ہوا ہے، اس کے بعد شوال جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ تو نفلی عبادات کے حوالے سے جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں حدیث سے ملتی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کر آیا ہو۔ تو یہ شوال کی اہمیت کے حوالے سے اور اس نفلی عبادت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک بات میں ذکر کر دوں کہ جتنے بھی یہ مہینے ہیں اسلامی، جی، ہر مہینے کے اپنے خاص اعمال ہوتے ہیں، بے شک بے شک، کوئی بھی مہینہ اسلامی مہینہ اعمال سے خالی نہیں ہے۔ جی، لیکن چونکہ ماہ رمضان ایک یعنی ابھر کے سامنے آتا ہے، سید الشہور کہا گیا اسے روایات کے اندر، تمام مہینوں کا سردار کہا گیا، تو اس کے اعمال چونکہ اعلانیہ بھی بیان ہوتے ہیں اس لیے لوگوں کو یاد ہو جاتے ہیں، مگر نہ آپ جانتے ہیں مفاتیح الجنان کو اگر کھول کے دیکھا جائے تو ہر مہینے کی خاص عبادات ہیں جو لکھی گئی ہیں، اور ہر دن کی اور اس میں مقصود، اچھا پھر قرآن مجید ویسے تو سارا برکت ہے، سارا رحمت ہے، اگر جب بندہ کسی آیت کو کسی مقصد کے لیے بھی پڑھے، اس لیے تو قرآن تمام جہاد سے فائدہ مند ہے، ہدایت کے قابل ہے، ہدایت کی صلاحیت رکھتا ہے، جس طرح ہدایت ہے قرآن اسی طرح شفا بھی ہے۔ لیکن اس کی کچھ مخصوص آیات ہیں، مخصوص جو ہے نا وہ صورتیں ہیں جو خاص مقامات پہ پڑھی جاتی ہیں، جس طرح شبائے قدر میں سورہ عنکبوت ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، ٹھیک ہے، سورہ روم ہے، نماز جو حضرت جعفر طیار علیہ السلام ہے کہ آپ اس نماز کی فضیلت بھی بتائی جاتی ہے اس میں۔ جی، تو مخصوص نمازیں ہیں، اگر اس کا آپ ڈیپلی مفاتیح الجنان کے اندر مطالعہ کر کے دیکھیں تو اس میں بھی مخصوص اعمال ذکر ہوئے ہیں، روزے بھی ذکر ہوئے ہیں، لیکن روزوں کا جو سب سے زیادہ ثواب جو ہے نا وہ رجب کا ہے اور اس کے بعد شعبان کے روزوں کا ہے، وہ اس لیے چونکہ یہ ماہ رمضان کے استقبال میں آتے ہیں، تو یہ استقبال میں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، شوال میں اگر بندہ روزے جو اس کے مستحب روزے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا اچھے ہیں،
بندے کے لیے مشکل نہیں ہے، ایک روٹین بن چکی ہے، ایگزیکٹلی آپ نیا نیا اس ایک روٹین عادت کی بن چکی بالکل ہو ہوتی جا رہے ہوتے ہیں، بالکل۔ لیکن یہ بھی ایک روش اچھی ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، لوگ شعبان سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں تاکہ ہم رمضان تک جاتے ہوئے عادی ہو جائیں۔ خدا کا بھی یہ قانون ہے کہ وہ کسی عمل کو جب اس کا اجرا کرتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، تو ہمیشہ پہلے خدا چاہتا ہے اس میں آسانی ہو تاکہ بندہ اس کے اوپر آرام سے عمل کر سکے۔ تو جب عمل کرنا شروع کر دے نا، پھر خدا اس میں قیودات کو لے آتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ خود رسول اب خدا عادی ہو صلی چکا اللہ ہوتا علیہ ہے۔ وسلم بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے شعبان کے روزوں پہ بھی، جیسے وہ شعبان کے روزوں کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ رجب کے روزے بھی اس میں شک نہیں، ان کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن شعبان کے روزوں کا ثواب ماہ رمضان کے بعد، ویسے عید غدیر کا روزہ مستحب ہے، بالکل ٹھیک ہے، یوم بعثت کا روزہ مستحب ہے، اور اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمان موجود ہے کہ جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے خلوص قلب کے ساتھ، اس کے ثواب کو تو جبرائیل بھی شمار نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، اس کے ثواب کو فرشتے بھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں نفلی عبادات جتنی بھی ہیں، دیکھیں جو واجب ہے نا، واجب مثلا پنجگانہ نماز میرے اوپر آ گئی، میں نے پڑھنی، اب میں خوش ہوں یا پریشان ہوں، بوجھ سمجھو جو مرضی، یہ پڑھنی، یہ فرض ہے آپ پہ۔ یہ اوپر دیکھیں، واجب نمازیں آپ کے مرتبے نہیں بڑھائیں گی، واجب نمازیں آپ کے درجات نہیں بڑھائیں گی۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ واجب انجام دے آپ کا درجہ بڑھے گا، نہیں بڑھے گا، واجب آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کے اوپر لکھ دیا گیا، جس طرح روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، تم نے رکھنے ہیں، لیکن ہمیشہ آپ کے جو مرتبوں کی بلندی ہوگی، جس پہ باقاعدہ یہ کہ لوگ حسرت کریں گے کاش میں بھی یہ عمل انجام دیتا، مجھے بھی یہ مقام مل جاتا، بہت خوب، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ روایات میں ہے۔ اچھا سم ٹائم یہ بھی ہوگا کہ بندہ نیکی کو انجام دیتا ہے لیکن اس کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن وہ نیکی بھی ابھر کر سامنے آ گئی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دن نیکی بھی ابھر کے سامنے آئے گی اور برائی بھی ابھر کے سامنے، جو بھی اس نے انجام دیا ہے۔ تو نفلی عبادات اپنے مرتبوں کو بڑھانے کے لیے جتنے بھی مہینوں کی ہیں، چاہے وہ ماہ رمضان کی ہیں، چاہے وہ ماہ شوال کی ہیں، چاہے وہ ماہ رجب کی ہیں، چاہے وہ ماہ محرم کی ہیں، سفر کی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں ان کو انجام دے، تاکہ دیکھیں پھر کسی ایک جو نماز ہوتی ہے نا مخصوص، اس کی دعا ہوتی ہے، ممکن اس کا اجر و ثواب اللہ نے کتنا رکھا ہو کہ یہ بندہ پڑھے تو صحیح، میں اسے وہ اجر عطا کروں گا، بلکہ بعض دعاؤں میں تو یہاں تک موجود ہے کہ اس نے اگر یہ دعا پڑھ لی، جس طرح ماہ رمضان کی دعا جو ہم بعد از نماز پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے فجر کی، میں باجماعت نماز پڑھاتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد ظہرین کی نماز، ہر پراگندہ یعنی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دعاؤں کا جو اجر و ثواب ہے، یہی ماہ رمضان کی جو دعا اس کے بارے میں ہے کہ یہ جو بندہ دعا پڑھ لے، کائنات اور دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ان سب سے بہتر یہ چیز ہے، اور انہی میں سے تسبیح جناب سیدہ ہے۔ جب جناب سیدہ کام انجام دیتی تھی، ہمارے ناظرین کے لیے بڑا اہم میسج ہوگا، جب کام انجام دیتی تھی نا جناب سیدہ تھک جاتی تھی، چکی بھی چلانی، بیٹوں کو بھی دیکھنا، کھانا بھی بنانا، چونکہ رسول خدا نے فرما دیا تھا شادی کے اگلے دن، فاطمہ گھر کی چار دیواری کے اندر جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں، یا علی گھر کی چار دیواری کے باہر کے کام آپ کے ذمہ۔ جب بیوی کام انجام دے دے کے تھک جاتی تھی نا، تو ایک دن مولا علی کہنے لگے سیدہ آپ کے بابا کے پاس کچھ کنیزیں ہیں، آپ نا اپنی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے نا ایک کنیز مانگ لیں۔ میں کہتا ہوں کیا انداز رسالت ہے، کیا انداز محمد مصطفیٰ ہے، ہماری جانیں قربان۔ جناب سیدہ گئیں بابا کے پاس، اب گئیں تو کنیز لینے کے لیے، کیونکہ مولا کائنات نے بھی فرمایا تھک جاتی ہیں کام کر کے، جب گئیں ہیں نا تو جو رسول خدا مصروف تھے، جناب سیدہ واپس آ گئی، اور رسول خدا وہ اپنے امور انجام دینے کے بعد خود چلے گئے، کہا کہ فاطمہ خیریت تھی، آپ میرے پاس آئی تھیں؟ کہا نہیں بابا آپ کو مصروف دیکھا میں واپس چلے گی۔ کہا مسئلہ بتائیں۔ کہا جب مسئلہ بتایا نا کہ میں اس طرح کام انجام دے کے تھک جاتی ہوں، تو رسول خدا نے وہی بات کہی جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، کہا فاطمہ اگر میں آپ کو ایسا ذکر عنایت کر دوں کہ کنیز تو کیا اس کائنات میں موجود ہر چیز سے جو بہتر ذکر ہے، اگر آپ اس کو انجام دیں تو آپ کے گھر کے کام خود ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے جناب سلیمان کہتے تھے جھولا تو جھول رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آ رہا، چکی تو چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ اور اسے دیکھا نا کہ وہ تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ تسبیح چل رہی ہے، تسبیح کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور قیام اللیل جو کیا جاتا ہے رمضان کی راتوں میں، اس کا بھی بہت ہی ثواب ہے۔ اختر حسین قریشی صاحب، میں چاہوں کہ خوبصورت سا کلام ہو جائے۔ ہے میرا چارہ گر مدینے میں، ہے میرا چارہ گر مدینے میں،
کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہم محیط، سبحان اللہ، کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط، میرے شام و سحر مدینے سبحان اللہ۔ میں، میرے شام و سحر مدینے میں ہے میرا چارہ گر، مدینے میں۔ اور توجہ چلو ٹھیک ہے، تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، اے میری چشم تر مدینے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اے میری چشم تر مدینے میں ہے میرا چارہ گر، مدینے میں۔ یاد فرمائیے میرے مولا، یاد فرمائیے میرے مولا، مجھ کو بارے دیگر مدینے واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ کو بارے دیگر مدینے میں ہے میرا چارہ گر، مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جو چارہ گر ہے وہ مدینے میں ہے، جوانی کا انداز ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ اور سے کہتے ہیں اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ خود آقا دو جہان جب جو ہیں وہ سفر معراج پر جاتے ہیں تو اپنی امت کی مغفرت کی ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب راتوں کو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی زار و قطار رو کر اپنی امت کی مغفرت کی ہی بات کرتے ہیں۔ شوال کے روزوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، علامہ محمد اصغر صاحب آپ بتائیے گا اس نفلی جو عبادات ہوتی ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اور رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ میں میزبان تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شعبان کے یہ جو 6 روزے ہیں جو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب اتنا رکھا ہوا ہے، کانا کا سیام دہر، جس نے یہ 6 روزے رکھے گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اتنی زیادہ فضیلت ان 6 روزوں کی ہے۔ اور پھر اس میں بھی دیکھیں یہ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے لگاتار رکھنے ہیں، شعبان کے پورے مہینے میں آپ یعنی جب جی چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے یا وقفہ ڈال کے جو ہے یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر مہینے کے اندر 3 روزے جو ہے رکھا کرتے تھے، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو، یا اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ 12 کو، 13 کو اور 14 کو جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ فرمایا جو اس مہینے یہ والے 3 روزے جو ایک مہینے میں رکھ لیتا ہے تو اس کا ثواب بھی ایسے گویا کہ اس کے اگلا اور پچھلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ بہت خوب۔ پھر نفلی روزوں میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں یوم عاشور کا روزہ آتا ہے، محرم الحرام یعنی فرض روزے کے بعد، جی، رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ یہ 9 یا 10 محرم کا روزہ جو ہے جو رکھتے ہیں،
اس کی فضیلت ہے۔ اس عشرے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے محرم کا جو ہے جی یہ یوم عاشور کا روزہ یہ تو کفار بھی رکھا کرتے تھے، فرمایا قریش بھی روزہ رکھتے تھے، ہاشمی بھی روزہ رکھتے تھے، اور یعنی اس طرح یہ نفلی روزوں کی اہمیت جو ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے یوم 20 کے روزے ہیں، 12 اور 13 اور 14 کے جو روزے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، یوم عرفہ کا ایک روزہ ہے، آپ نے فرمایا جو یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت یعنی جس طرح حاجی یوم عرفہ میں میدان عرفہ میں پہنچ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ اسی طرح جو غیر حاجی ہے جو یوم عرفہ میں نہیں ہے وہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے اس تو خوشی اللہ اور تعالیٰ خضوع اس کے کو بھی ساتھ۔ اتنا ہی ثواب عطا فرما بہت دیتا ہے۔ خوب، بہت گویا وہ بھی ایسے ہی ہے گویا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ جو نفلی عبادات ہیں یہ ہمارے لیے ایک ایسا وسیلہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے گزشتہ گفتگو میں بھی فرمایا تھا کہ رسول اللہ کے پاس صحابہ کرام نے یہ باقاعدہ گلہ کیا کہ پچھلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں اتنی زیادہ تھیں تو ہم کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نفلی عبادات ہے اور بالخصوص جیسے ماہ سیام ہے کہ اگر آپ چھوٹا سا بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو دگنا ثواب ملتا ہے، تو یہ اسی لیے رکھا گیا کہ تاکہ ہماری امت جو ہے وہ اس ثواب سے محروم نہ رہ سکے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا ترابی صاحب کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کے حوالے سے تو کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو ماہ سیام ملنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ تو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے اور کچھ لوگ عادتاً روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو روزے کا فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ویسے اس کو ابتدائی ماہ رمضان میں ذکر ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگ روزہ توڑنے سے پہلے یا نہ رکھنے سے پہلے اس کا پورا خیال، کیونکہ اب جو لوگوں نے انہوں نے فطرانہ بھی ادا کرنا ہے، صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اور ہونا اوائل رمضان میں تھا۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مرض کا معیار بندہ خود نہیں ہے، ہم اس پہ آ جاتے ہیں، میں مریض ہوں مثلا، میں معیار نہیں ہوں، جو اس کی تشخیص جانتا ہے، جو اس فن میں ماہر ہے وہ بندہ کہہ دے، یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، وہ کہے جی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یعنی ایک عام بندہ جو مشقت ہوتا ہے آپ کو اس سے زیادہ مشقت کا سامنا ہوگا، یا ایسی بیماری لگ سکتی ہے جس سے آپ کو جلدی افاقہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ تشخیص کر دے کہ روزہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تب جا کے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر نہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، ابھی توڑنے کی بات بعد میں کرتے ہیں، پھر فدیہ اس کی بات ہم اس کے ذیل میں ذکر کریں گے۔ تو یہ ہے کہ پہلے جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا نہ رکھنے کا معیار کیا ہے، اگر مریض ہے تو ڈاکٹر معیار ہے، اگر وہ کہہ دے آپ کے لیے نقصان ٹھیک کلیئر آپ وہ نہ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جو آپ نے نہیں رکھے، چونکہ یہ آپ کو عارضہ آ گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، اس وجہ سے آپ نہیں رکھ پا رہے، اب ہر روزے کے بدلے میں جو اس کا فدیہ ہوگا، جو اس کا مطلب کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یا تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں جو ایک سا بنتا ہے، یعنی ایک سا میں بندہ گندم تو نہیں کھاتا، اگرچہ روایات میں تو گندم آیا ہے، لیکن اگر آپ ایک روزے کے بدلے میں ہر روزے کے بدلے میں کسی کو آپ نے کھانا کھلانا ہے یا وہ طعام دینا ہے تو اس میں سالن بھی آتا ہے، بعض بندے گندم دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ خود مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ہر روزے کے بدلے میں اگر کسی کو ایک ساتھ عام دے دیا جائے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اس نے سالن بھی کھانا ہے اس کا بھی حساب کریں، اس حساب سے آپ دیں گے۔ یہ جو بندہ مریض ہے، لیکن یہ بندہ جب صحیح ہو جائے گا تو یہ فقط روزے ہی رکھے گا، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کے اوپر روزوں کے ساتھ ساتھ قضا بھی آتی ہے، جیسے کہ مثلا قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی آتا ہے، جیسے ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کے، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، میں اس لیے سپیڈ لگا رہا ہوں لگتا ہے ٹائم کم ہے، ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کے نہ رکھنا یا توڑ دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنی جان نہ بچائے، اس نے کم از کم جو جان بوجھ کے نہیں رکھتا وہ اس نے بھی ضائع کی ہے، جو توڑ دیتا ہے اس نے بھی ماہ رمضان کے روزے کی گویا کہ اہانت کی ہے، حرمت کی ہے۔ تو اب کیا کریں گے، وہ تین میں سے ایک کام کرے، یا تو 2 مہینے ہر روزے کے بدلے میں، یہ پورے ماہ سیام کی بات نہیں، اور میرے ناظرین ذرا توجہ فرما لیں، ہر روزے کے بدلے میں 60 فقیروں کو کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو روایت میں لفظ ہے کھانا کھلائے گا۔ اب دیکھ لیں 30 روزوں کا حساب جس نے نہیں رکھے اس کے اوپر کتنا آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یا یہ کرے، یا ایک جو ہے وہ غلام کو آزاد کر رہا ہے، اب غلامی کا کنسیپٹ تو رہا نہیں، یا پھر خود جو روزہ اس نے توڑا ہے یا جان بوجھ کے نہیں رکھا اس کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا پے در پے، اس میں وقفہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور جہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے روزوں کی فضیلت پہ بات کرنی ہے تو یہیں پر ایک روزہ دار کو انتظار ہوتا ہے کہ روزہ کب کھلے گا، تو لاہور اور اس کے مصافات میں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن دیگر شہروں کے جو لوگ ہیں اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ گفتگو کا سلسلہ سیرت رمضان میں جاری ہے، لیکن اس بریک کے بعد
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو سیرت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں پھر دوبارہ سے، جہاں پہ افطار بریک ہو گیا تھا۔ افطار بریک کے بعد ہم بات کر رہے تھے، افطار پہ جانے سے پہلے بھی بات کی جا رہی تھی کہ تیسرے عشرے کی فضیلت کیا ہے، کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے گا، وہیں پر ہم نے یہ بھی جانا کہ تیسرے عشرے میں کیے جانے والے اعمال کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طاق راتوں کی فضیلت پہ بھی بات کرتے رہے کہ طاق راتوں کا سلسلہ بھی اسی عشرے میں رکھا جاتا ہے، اور شوال کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ شوال کے جو آنے والی نفلی عبادات ہیں ان کی کیا فضیلت ہے اور کیا برکات ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جانا ہے، اور بالخصوص یہ بھی جانا ہے کہ تزکیہ نفس ہم نے کس طرح سے اختیار کرنا ہے، ہم نے استغفار کس طرح سے کرنی ہے، اور ہم نے توبہ کس طرح سے کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے علامہ حیدر علی نجفی صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علامہ محمد اصغر فاروق صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اختر حسین قریشی صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور عبدالوہاب، آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی سیرت رمضان کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ ماہ سیام کے ذریعے ہم اپنا تزکیہ نفس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو جلد از جلد مکمل بھی کریں اور اس پہ عبور بھی حاصل کر لیں۔ اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے عبدالوہاب نقشبندی صاحب ایک خوبصورت سا کلام۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہوتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہیں اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا وہاں کیا چوں دو کرم ہے شہ بتہا بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر ٹھوکر پہ نہ ڈال، لب واغے آنکھیں بند گئے پھیلی گئے چولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع کہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
مولا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على